بگاڑا گیا, کیسے ایک سیاسی پارٹی سب پہ تھوپی گئی, کیسے اس میں لوٹے اٹھا کے لائے گئے. بھنور برہم ہوائیں گم کنارہ کیا بنے گا, دریدہ بادباں اپنا سہارا کیا بنے گا, ہرائے ذہن میں اترا ہے جبریل تخیل, بتاتا ہے کہ آئندہ نظارہ کیا بنے گا. تقریباً 1.25 سال پہلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ان کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے, نعرہ یہ لگا کر آئے تھے کہ جناب ہم ہیں تجربہ کار, ہمارے پاس وہ تجربہ موجود ہے, ہم وہ معاشی طبیب ہیں, ہم وہ سرجنز ہیں جن کے پاس وہ تمام سوئیاں موجود ہیں, سرجری کریں گے, اکانومی کو فکس کر دیں گے, بہترین کر دیں گے. پہلا تجربہ مفتاح اسماعیل نے کچھ کام کیے, کچھ چیزیں لگتا تھا کہ شاید ٹریک پر آ جائیں گی, لیکن ان کے خلاف سازش انہی کی جماعت کے اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے, لندن میں بیٹھ کر خبریں چلوا رہے تھے. ہی ہیڈ ٹو میک ہز وے بیک انٹو پاکستان. وہ آ جاتے ہیں, ہمارے سامنے سٹوری ہے گزشتہ 6-8 ماہ میں جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. اب اس کا جو ظاہر ہے کہ اس کا ملبہ ہے وہ سب پہ گرنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم تو پیپلز پارٹی ہیں, وزیر خزانہ ہمارا نہیں تھا, وزیر اعظم ہمارا نہیں تھا, ہم سے صحت کے بارے میں سوال کر لو, ہم سے وزارت خارجہ کے بارے میں سوال کر لو. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کا سب پہ گرے گا. شیلا صاحبہ, آپ مطمئن ہیں, آپ مطمئن ہیں اس وقت اکانومی کی صورتحال؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران صاحب کی حکومت گری تو اس کے بعد ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہوگی تو ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دی. یہ بھول نہیں سکتی پاکستان کی عوام. اور اس کے علاوہ جو ہے سب کو معلوم ہے کہ جب یہ ہم آئے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی سیاست اسٹیک پہ لگا کے پاکستان کو بچانے آئے ہیں, کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی نہ رہتی. اور آج وہ لوگ کریڈیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں, آئین اور قانون پہ, جو ضیاء اور مشرف کے ساتھ IMF کے معاہدے ہوتے رہے ہیں. تو ہمیں نہ بتائیں کہ ان کو کتنی ہمارے ہاں کی جمہوریت کی فکر ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ معاہدہ جو کیا گیا اس پہ ان کے شوکت ترین نے کہا کہ جی یہ معاہدہ جو ہے بہت سخت شرائط پہ کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بہت آسان شرائط پہ کیا تھا. پھر جو ہے لیویز پہ جو ہے پیٹرولیم لیویز پہ جو ہے آپ نے اس کو 25 روپے سے لے کر 50 تک لے جانے کا معاہدہ کر کے گئے تھے. اسد عمر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے تھے $300 تک جائے گا, اور پیٹرول کو کہتے تھے. تو ہم نے نہیں کیا. بجلی پہ جو ہے وہ آپ نے سبسڈی دی, اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو یہ کر کے گئے اور ان کو معلوم تھا کہ نہیں کرنا. تو یہ ہم اس وقت سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے پاکستان کے لیے آئے ہیں. اب جس کو پاکستان ہی پسند نہیں ہے, جس کو پاکستان کے ادارے پسند نہیں ہیں, جس کو پاکستان کے شعبہ پسند نہیں ہے, جس کو تنصیبات پسند نہیں ہے, تو وہ تو یہی کہے گا کہ ہم نے کیا. لیکن کیا پوری دنیا میں ریسیشن نہیں ہے؟ کیا امریکہ کے بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ ڈیفالٹ نہیں کر گئے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے یہ حالات ہیں. انڈیا کے فوریکس ریزرو $600 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. انڈیا میں 600 ارب. انڈیا میں نا کبھی ماشاءاللہ بھی نہیں لگا, اور انڈیا تیسرے آپشن کے طور ویسے دیر واز اے ٹائم جب آپ کا اکنامک ماڈل جو ہے وہ انڈیا فالو کر رہا تھا, لیکن وہ کہاں سے کہاں نکل کے ہم 22 IMF پروگرامز میں ہی پھنسے رہے. کر لوں آخری قصہ کر لوں پھر آپ دونوں بولیے. عمران صاحب سے تو کہا گیا تھا نا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں, اور بال ان کے کہ ان سے جب کہا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج اکانومی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں اپوزیشن. تو اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں یہ رزلٹ تو ہوگا. اچھا علینا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, then I have a few submissions to make. رائٹ, میں جلدی کوئک رکھوں گی. ایک کورس کریکشن ان کے اینڈ پہ بھی ہو چکی ہے. Now he wants to negotiate with the political stakeholders جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب جو بیانات آ رہے ہیں. لیکن شیلا صاحبہ سے یہ ضرور پوچھیں عیسیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اسمارٹلی انہوں نے PDMs کا تو حصہ نہیں بنے, لیکن جس ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ کو بٹھا دیا ہے اس گاڑی میں بہرحال پیپلز پارٹی تو سوار ہے. تو ووٹرز جو ہے وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو حکومتی جو تمام فیصلے کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شریک جرم جو ہے وہ تو آپ ہیں نیچرلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی. میں بات کرتی ہوں, ہم نے نون لیگ کو نہیں بٹھایا, ان کا آئینی حق تھا, وہ ان کا نمبر زیادہ تھا اسمبلی میں ممبرز کا.
جہاں تک بات ہے کہ عوام دیکھ رہے ہیں تو عوام جس کے حق میں اور جس کے خلاف نمبر زیادہ نہیں تھا. آپ کو پتا تھا, آپ کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے نہ آر ٹی ایس بٹھایا جائے گا, نہ ہم کبھی کسی کے تھرڈ یا فورتھ آپشن ہوں گے. ہم سارے آگ کے دریاؤں پہ چلتے ہوئے آئے. دیکھیں شیلا صاحبہ سادہ سی, ہم اپنے منشور کے ساتھ ہیں جس میں ہم انرجی پروڈکشن میں ہمارا صوبہ لیڈ کر رہا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی, ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی. ابھی بھی ملک کو لیکن آگے تو بڑھانا ہے نا. ملک ترقی آپ کا کیسے کرے گا جب آئین اور قانون کے مطابق آپ ملک کو, اس کی عملداری کو آپ یقینی بنائیں گے. اور عوام سمجھتی ہے کہ کیسے ملک بگاڑا گیا, کیسے ایک سیاسی پارٹی سب پہ تھوپی گئی, کیسے اس میں لوٹے اٹھا کے لائے گئے, اور اب وہ لوٹے جو ہے شیلا صاحبہ وہ تو چلے ڈسمینٹلنگ کا باب ہو رہی ہے نا, ایک پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, بٹ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ Now I have a few submissions to make. دیکھیں بجٹ بھی نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 120% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, اور اس دفعہ ہم پھر اضافہ کرنے جا رہے ہیں جب ہم نے 25,000 جو ہے اگر IMF نے آپ کو کرنے دیا مہینے کی کم سے کم تنخواہ کی تھی, تو عمران خان والوں نے اس پہ بہت اعتراض کیا تھا اور عدالت میں جا کے اس کو 18,000 پہ لے کر آئے تھے. آج کہتے ہیں 25,000 بھی کم ہے, تو ہم بہت آگے دیکھنے والے لوگ ہیں. تو 40,000 بھی کم ہے. بجٹ کا جو اس وقت صورتحال ہے پیسوں کی, دیکھیں شیلا صاحبہ میں I have a few submissions to make. دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں حالات کو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی. حالات اس وقت بھی خراب تھے, یہ کموڈیٹی سپر سائیکل بھی تھا, تبدیلی تو نہیں آئی تھی, اور ہم یہ سب کچھ تھا. ہم اس پہ سوال بھی اٹھا رہے تھے, ہم اس پہ بات بھی کر اچھے تھے, انہیں بگاڑا گیا. خان صاحب کے خلاف جس وقت آپ لوگوں کا I would not say but he says کہ پولیٹیکل گینگ اپ ہوا, تو اس گینگ اپ پہ obviously what he did was کہ جب 160 سے 170 پہ جانا تھا پیٹرول, انہوں نے 10 روپے کم کر دی اور جون تک لاک کر دیا کہ جون تک کابینہ کا فیصلہ اس کو چینج ہی نہیں کرنا. وہ کوئی 700-800 ارب روپے بنتا ہے تقریباً, اور 5 روپے بجلی کا یونٹ کم کر دیا. یہ ان کی پولیٹیکل موو تھی. آپ آ گئے, ڈالر کی قیمت پہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے نا. نہیں وہ آپ کے دور میں, نیشنلی ریسیشن بڑا ہے نا, آپ کے دور میں ہوا ہے. آپ سے دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں اس بات سے کہ جو پی ٹی آئی کے فالٹس تھے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ کو ترجیح دی اور نیشنل انٹرسٹ. بات کہیں کہ عمارت ٹیڑھی کیوں ہے, ہل کیوں رہی ہے. میم لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ پرانوں کا ملبہ ہے, آپ کی 3 سال 8 مہینے روتے رہے, کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے, لیکن آپ لوگ خوش تھے. آج ہم تو کہہ رہے ہیں, رولا یہی ہے نا جو آتا ہے. ابھی بھی ہم 2018 سے تو آگے نہیں بڑھ پا رہے, 6% گروتھ سے تو ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے. کیا وہ فائدے میں اس کے بیانی ہمیں اپنا نقصان مبارک ہے پاکستان کے لیے. وقت کرتا ہے, میں تو مسئلہ نہیں ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہی میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ معیشت ایک دم خراب نہیں ہوتی, معاہدے برے کیے جاتے نہیں, ایک دم کیسے ہوئی سن تو لیجئے میڈم. وہ سارے کیس میں تو یہ آنے کو تیار تھے حکومت میں ریلیف دینے کے لیے. اب آپ میری بات سنیں گی, 2 منٹ صرف مجھے دے دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ آ گئی. خان صاحب نے تو جو غلط کیا وہ غلط کیا, انہوں نے اپنے کو پولیٹیکل کارڈز کھیل دیے. پھر جب آپ آتے ہیں, آپ کے ہاتھ اور بازو کس نے باندھے ہوئے تھے کہ آپ کی کابینہ اس کو ریورس نہیں کرتی. آپ IMF کے ساتھ مینڈ کر لیتے ویز, آپ بڑھا دیتے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ابھی آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کب تک رہنا ہے. تو آپ نے جو خان صاحب کا فیصلہ تھا اس کو آنر کیا. اور دوسری بات بتاؤں, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ اپوزیشن کرتی ہے. ہمارے ہاں حکومت بیٹھ کر کہ جو انہوں نے کنڈیشنز ایگری کی تھی, سائن کی تھی, اس سے ہٹ رہے تھے. ہم اسے بدل نہیں سکتے تھے, ہم اسے پورا کر رہے پر جانتے تو تھے تبھی لانگ مارچ دے کر وچار کرنی ہے نا. کہیں نہ کہیں سے جو وہ بگاڑ پیدا کر کے گئے, کہیں نہ کہیں ریلیف دینی ہے. جہاں آپ کی بات شروع ہوتی ہے نا, خان صاحب تک آپ سنتی رہتی ہے. میں تو بھئی یہی کہہ سکتی ہوں, لیکن آپ قائل کر لیں عوام کو. اچھا ویسے یہ بڑی زبردست بات ہے. میں جب گنوا رہا ہوتا ہوں خان صاحب کی بات تک کہ انہوں نے یہ غلط کیا, اس وقت تک آپ سنتی رہتی ہے. جیسے ہی میں آپ پہ آتا ہوں آپ درمیان میں جمپ نہیں. مجھے صرف 2 باتیں دیکھیں, حکومت یہ کام نہیں ہوتا کہ اگر میں نے غلط کام کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری حکومت 10 دن میں گر گئی یا 4 دن میں گر گئی تو اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں ہوں گے. آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کیسی ہے,
جب پاکستان پہ دہشت گردی کا سایہ تھا تو وہ لیبل ہٹاتے فرینڈز آف پاکستان بنانا پڑا. اب آپ کو اپنی کریڈیبلٹی شو گزر گیا کہ جی ہم پاکستان وقت پہ معاہدے پورے کرے گا. میڈم ایک منٹ مجھے سن لیجئے, ایک منٹ مجھے سن لیں. ہوتا کیا ہے, صبح دوپہر شام ہمارے ہاں حکومت تو بچا ہوا ہے نا, ہماری حکومت ہمیں صبح دوپہر شام جیسے ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نکالا کیونکہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا. پینک کریٹ ہوتا ہے ان پریس کانفرنسز سے. سب کو پتا ہے کہ جب ڈیفالٹ کرے گا تو پیسہ کہاں بچے گا, سونے میں یا ڈالر میں. بلیک مارکیٹ کریٹ ہو جاتی ہے, سارا انویسٹر ہاتھ بند کر کے مٹھی بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حکومت صبح دوپہر شام کہہ رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. وزیر دفاع نے پینک کریٹ ہوتا ہے, ڈیفالٹ کر چکا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے, اس حکومت کی دیکھیے یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا. رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان کا جلسہ رکوانے کے لیے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ لیک کرواتے ہیں. مختلف اسٹیٹمنٹ, کوئی شادی میں, کوئی پرسنل تقریب میں, اس کو آپ حکومت کا بیان نہیں کہہ سکتے اور اپنی ایک گفتگو اس طرح نہیں بنا سکتے. حکومت نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور خدا نہ خاصہ جو ملک ڈیفالٹ نہیں کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ہوکس کریٹ ہوا. حکومت نے سخت حالات میں سود ادا کیا ہے. میں آپ سے جب بار بار کہہ رہی ہوں کہ ابھی جون میں بھی کرنے جا رہے ہیں, فارن ریزرو ایکسچینج جو ہے وہ بڑا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بچایا ہے اور ہم آگے انشاءاللہ بہتر کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ادھر کا ایک ٹوٹا ادھر کا ایک ٹوٹا کر کے وقت ختم ہو گیا, میں دو شعر سنا, وقت ختم ہو گیا, دو شعر سنا کے ٹائم از اوور. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. دو شعر سناؤں گا آپ کو. بھنور برہم ہوائیں گم کنارہ کیا بنے گا, دریدہ بادباں اپنا سہارا کیا بنے گا, ہرائے ذہن میں اترا ہے جبریل تیل, بتاتا ہے کہ آئندہ نظارہ کیا بنے گا. جو کچھ بھی ہو, حالات ایسے حکومتیں چلا نہیں سکتی, کنٹرول نہیں کر سکتی. اکانومی کے لیے کچھ کرنا ہوگا, الیکشن کی طرف جانا ہوگا, سٹیبلٹی لانی ہوگی.